میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک اشعار، آپ کے کلاموں کی تشریحات، وضاحتیں وغیرہ بیان کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے عشق رسول کا ایک خزانہ جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھایا جاتا ہے۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے بھائی مولانا حسن رضا بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کے کلاموں سے یہ بات چھلکتی جھلکتی ہے کہ آپ دل سے لکھتے تھے، عشق رسول میں ڈوب کر لکھتے تھے، اور آپ کی نعتیں یہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ کلاموں پر مشتمل کتاب ذوق نعت کو شائع کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی .net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب بھی کر سکتے ہیں۔ آج جو کلام ہم آپ کو سنائیں گے تشریح کے ساتھ، وہ بڑا پیارا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے، اور اس کا مطلع ہے: اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو۔ ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے ماشاءاللہ، اور اسی بحر پر مولانا حسن رضا خان صاحب کے 3 کلام ہیں جو ابھی آگے پروگرامز میں آپ سنیں گے، اور بڑے خوبصورت کلام ہیں، سب میں ایک الگ رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ کلام بھی بہت خوبصورت ہے۔ پہلے ہم طرز میں آپ کو سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم جب واپس آئیں گے تو اس کی وضاحت اور میننگ بھی آپ کو پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے راحت جہاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو، ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر، دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر، افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو، افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو، اس ہاتھ سے دل سوختا جانو کہ ہرے کر، اس ہاتھ سے دل سوختا
سوختہ جانوں کے ہرے کر جیسے رتب سوختہ کی نشو نما ہو، ہر سانس سے نکلے گل فردوس کی خوشبو، ہر سانس سے نکلے گل فردوس کی خوشبو، گر عکس فگن دل میں وہ نقشے کف پا ہو، گر عکس فگن دل میں وہ نقشے کف پا ہو، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، وہ قبلہ کونین ہے، یہ قبلہ نما ہو، وہ قبلہ کونین ہے، یہ قبلہ نما ہو، اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقشے کف پا ہو۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس کلام اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اس کے 7 اشعار طرز میں سماعت کیے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، مطلع میں کہتے ہیں اے راحت جاں، اے میری جان کی راحت، میری جان کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات، کہہ رہے ہیں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، جو آپ کے قدموں سے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو، کیوں خاک بسر صورت نقشے کف پا ہو۔ جب آپ کے قدموں سے کوئی لگا ہو تو پھر کیوں نقش کف پا کی طرح مٹی پہ پڑا ہو۔ خاک بسر یعنی مٹی پر، نقش کف پا کی طرح، صورت یعنی طرح، نقش کف پا یعنی پاؤں کے تلوے کی طرح، جیسے وہ مٹی سے لگا ہوتا ہے، پاؤں کا تلوا مٹی پہ اور زمین پہ لگا ہوتا ہے، گرا پڑا، جیسے کہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگ رہا ہے، تو جو حضور علیہ السلام کے در سے دور ہے وہ اسی طرح پاؤں کے تلوے کی طرح زمین پہ گرا پڑا ہے، لیکن جو حضور کے دامن سے جڑ جاتا ہے، کہہ رہے ہیں پھر وہ کیوں گرا پڑا رہے، وہ کیوں اعلیٰ اور ارفع نہ ہو جائے، وہ کیوں نہ مرتبے پائے، کیونکہ اب حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کو بلندیاں ملتی ہیں۔ تو جو آپ کے قدموں سے لگا ہے وہ قدموں سے لگ کر خاک بسر نہیں ہوگا، مٹی پہ گرا پڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اعلیٰ و ارفع مرتبوں پر پہنچنے والا ہوگا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو۔ یہاں پر پہلے مصرے میں ماضی، حال، مستقبل تینوں کی بات کی ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا ایسا کوئی نہیں، ایسا نہ کوئی ہے یہ حال ہے، نہ کوئی ہو یہ مستقبل ہے، نہ ہوا ہو یہ ماضی ہے۔ تینوں میں کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسا؟ یہاں عام مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا، یا ہو سکتا ہے اس کا تعلق پچھلے شعر سے ہو کہ ایسا کہ جس کے قدموں سے لگنے والا یہ بلندیاں پا جائے، اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگاؤ، تو یہ بلندیاں بخشنے والا میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں، حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہوا نہ ہوگا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو۔ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو سایہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو ایک مثل ہے، بندے کی طرح کا ہوتا ہے، اگر بندہ چھوٹا ہے تو سایہ بھی چھوٹا ہوگا، ایک طرح کا بندے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بندے جیسا سایہ ہوتا ہے، اور حضور جیسا تو کوئی نہیں،
تو کہہ رہے ہیں سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جیسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں، سایہ بھی اس لیے نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک توجیہ ہے سایہ نہ ہونے کی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ اللہ کا وہ پیارا بنے، محبوب بنے جو آپ کو چاہے، آپ سے محبت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ جسے چاہیں، آپ جسے اپنا کر لیں، آپ جس سے پیار کریں، اس کا کیا بیان کریں، اس کی عزت و مرتبت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی، ہم کیا جانیں، اس کا تو پھر بیان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بیاں ہو کس صبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیار کرتے ہیں، پھر ان کا مرتبہ ہم کیسے بیان کریں، چار یاروں کا مرتبہ ہم کیسے بیان کریں؟ یقیناً یہ تو وہ ہیں کہ جن سے حضور علیہ السلام محبت فرمایا کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات حسن و حسین رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کا مرتبہ ہم کیسے بیان کریں؟ کیونکہ حضور جن سے محبت کرے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر، دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر، افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو۔ افتاد کہتے ہیں پریشانیاں، تکلیفیں، تباہیاں، دو عالم میں جو بھی پریشانیاں تباہیاں آ رہی ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق جو آپ کے در پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پڑا ہوا ہے، دل سب سے اٹھا کر پڑا ہوا ہے، سب سے دل اپنا کھینچ لیا، کوئی نہیں چاہیے، بس مصطفیٰ چاہیے۔ جو آپ کے در پہ پڑا رہا، پھر اسے دونوں عالم کی پریشانیوں سے کیا تعلق ہو، اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اس ہاتھ سے دل سوختہ جانوں کے ہرے کر، اس ہاتھ سے دل سوختہ جانوں کے ہرے کر، جس سے رتب سوختہ کی نشو نما ہو۔ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس ہاتھ سے، یعنی اپنے مبارک ہاتھوں سے دل سوختہ جانوں کے، سوختہ یعنی جلے ہوئے، ہم جلے ہوئے، عشق و محبت میں جلے ہوئے کہہ دیجئے، یا گناہوں کی آگ میں جلے ہوئے کہہ لیجئے، یہ سوختہ جانیں، ان کے دل جل چکے ہیں یا رسول اللہ، آپ مبارک ہاتھوں سے ہرا کر دیجئے۔ آپ کے ہاتھ اگر کسی سوکھے ہوئے درخت کو لگ جاتے ہیں تو وہ ہرا ہو جاتا ہے، سوکھے پتے کو لگتے ہیں تو ہرا ہو جاتا ہے، مرجھائے پھول کو ہاتھ لگ جائے تو وہ پھول ہرا بھرا ہو جائے۔ تو جس سے رتب سوختہ، رتب سوختہ یعنی جلے ہوئے پودے، جلے ہوئے گھاس وغیرہ، جلے ہوئے درخت جو جل گئے ہوں، مرجھا گئے ہوں، اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو رتب سوختہ کی نشو نما ہو جاتی ہے، ان کی پرورش ہو جاتی ہے۔ نشو نما یعنی ان کا دوبارہ اگنا، ان کی پرورش یہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو مرجھایا ہوا پھول یہ کھل اٹھتا ہے، جلا ہوا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم گناہ گاروں کے جسموں پہ آپ کا ہاتھ لگ جائے گا تو ہماری جانیں جو جل چکی ہیں گناہوں کی آگ میں وہ بھی ہری بھری ہو جائے گی، ہمارا درخت بھی ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہر سانس سے نکلے گل فردوس کی خوشبو، ہر سانس سے نکلے گل فردوس کی خوشبو، گر عکس فگن دل میں وہ نقش کف پا ہو۔ عکس فگن یعنی سایہ کرنے والا، پرچھائی ڈالنے والا، دل میں وہ نقش کف پا، حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کا نقش اگر ہمارے دل پہ سایہ کرے، ایک ریفلیکشن ڈال دے دل کی طرف، ہمارے دل کے پاس، پھر کیا ہو؟ پھر ہماری سانسوں سے فردوس کے پھولوں کی خوشبو آنے لگے، گل فردوس کی خوشبو آنے لگے ہماری سانسوں سے، جب آپ کے مبارک تلووں کا سایہ ہمارے دل پہ پڑ رہا ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت خیال ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، وہ قبلہ کونین ہے یہ قبلہ نما ہو۔ سبحان اللہ، میزاب رحمت جو مبارک کعبے کی عمارت میں لگا ہے، اس کو دیکھیں تو مدینے کی طرف اس کا اشارہ ہو رہا ہے، وہ ویسے بھی ایرو کی طرح بنا ہوا ہے، تو گویا وہ لگتا ہے دور سے دیکھنے پر کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ جاؤ مدینے، کچھ چاہیے تو یہاں سے لو، مدینے والے سے لو، جس کو جو ملتا ہے ان کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، میزاب رحمت کا، میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، بارش آتی ہے تو کعبے کا جو پانی ہوتا ہے عمارت کعبہ کا وہ اس پرنالے سے نیچے آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینے کی طرف اس کا رخ کیوں ہے؟ در حقیقت اس لیے کہ حضور قبلہ کونین ہے، وہ قبلہ کونین ہے، مدینہ وہ قبلہ کونین ہے، پوری دنیا
کہ دل اس طرف لگتے ہیں، اس طرف جھکتے ہیں، اور یہ قبلہ نما ہو. یہ جو میزاب ہے یہ قبلہ نما کہتے ہیں قبلہ بتانے والے کو. تو یہ قبلہ نما ہے، قبلہ بتا رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در اقدس یہ قبلہ کونین ہے، جہاں سب مسلمانوں کے، سب لوگوں کے دل منہ کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں پاتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر ان کی وضاحت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو. بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت. مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو، ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. اس گھر سے آیا نور الہی ہو ہمیشہ، اس گھر سے آیا نور الہی ہو ہمیشہ. تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو، تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو. مقبول ہے ابرو کے اشارے سے دعائیں، مقبول ہے ابرو کے اشارے سے دعائیں. کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو، کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو، کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے الجھے نہ کوئی کام، نہ پابند بلا ہو، الجھے نہ کوئی کام، نہ پابند بلا ہو.
شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو، اس کلام کے اختتامی 6 شعر سماعت کیے طرز میں۔ آئیے اب ان کو سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں کہ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ کیا بات ہے، کیا خوب شعر ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی محبت کا درد یہ بے چین رکھے، مجھے اس سے چین نہیں چاہیے، اس محبت کا درد تو اور بڑھنا چاہیے۔ مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، جس دل کو دوا کا ارمان ہو، جسے دوا چاہیے ہو، وہ دل فنا ہو جائے، وہ دل مٹ جائے، وہ دل باقی رہے میرے پاس کہ جسے دوا نہ چاہیے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ مضمون ہے کہ مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیا ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو۔ پھیرنے کو یعنی واپس لے لینے کو، واپس لینے کے لیے کوئی چیز تو نہیں دیتے کریم، کریم جب دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کا دیا ہوا واپس لے لیا جائے؟ تو یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ آپ جو دے دیتے ہیں پھر وہ دے دیتے، تو ایمان بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ نے ہی دیا ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو یہ ایمان آپ کے صدقے ملا، یہ واپس نہ ہو، ایمان کی سلامتی سے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر کہتے ہیں نا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا؟ آپ کریم ہے، کیا آپ کا عطیہ، آپ کا دیا ہوا تحفہ واپس لیا جاتا ہے؟ نہیں، آپ تو کریم ہے، دے دیتے ہیں، بس یہ ایمان ہم سے شیطان نہ لے سکے، یہ کرم کیجیے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اس گھر سے عیاں نور الہی ہو ہمیشہ، اس گھر سے عیاں نور الہی ہو ہمیشہ، تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو۔ جلوہ نما ہونا یعنی تشریف لانا، گھڑی بھر کے لیے یعنی ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ آ جائیں تو پھر اس گھر سے نور الہی کے چشمے پھوٹتے ہوں، نور الہی وہاں سے ظاہر ہوتا ہو۔ سبحان اللہ، بڑا آسان شعر تھا یہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مقبول ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں، مقبول ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں، کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو۔ سبحان اللہ، کماندار نبوت یعنی نبوت کے سلطان، نبوت کے آقا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ابرو سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی دعا ہوتی ہے، اب اشارہ کرتے ہیں کام بن جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مقبول ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں، اور یہ کیوں نہ ہو کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو۔ آپ کے اشارے سے، آپ کے ابرو سے کیے جانے والے اشاروں سے یہ تیر جو دعاؤں کے نکل رہے ہیں وہ کیسے خطا ہوں۔ خطا ہونا یعنی اس تیر کا صحیح جگہ پہ نہ لگنا۔ تو حضور اگر دعا دیں یا حضور اشارہ بھی کر دیں ابرو سے کسی کے لیے تو اس کے بھی کام بن جائیں، اور آپ کا تیر بھی نشانے پہ لگے، آپ کی دعا بھی مقبول ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ تو نبوت کے سلطان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، الجھے نہ کوئی کام
نہ پابند بلا ہو۔ سلسلہ یعنی تعلق، سلسلہ ویسے عربی میں چین کو کہتے ہیں، ایک کڑی دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، تو سلسلہ بھی اسی لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے وہ سلسلہ، ایک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تو یہ چین کی طرح سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد تعلق ہے کہ جس کا نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں سے اور گیسو مبارک سے محبت کا سلسلہ و تعلق بنا ہوا ہو، پھر اسے کیا ہو؟ الجھے نہ کوئی کام، اس کا کوئی کام نہ الجھے۔ جو محبوب کی زلفوں کا غلام ہو اس کا کوئی کام نہ الجھے، نہ پابند بلا ہو، نہ وہ بلا مصیبت میں گرفتار ہو۔ پابند بلا ہونا یعنی مصیبت میں گرفتار ہونا، اس کو بلا بھی نہ پابند کر سکے بلکہ اس کا تو ہر کام سلجھ جائے۔ اب غور کریں، زلفیں جو ہوتی ہیں، زلفیں ویسے نارملی لوگوں کی الجھی ہوتی ہیں، انہیں سلجھانا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفیں تو کیا زلفیں ہیں کہ جس کا ان زلفوں سے تعلق ہو جاتا ہے اس کا کوئی کام نہیں الجھتا۔ وہ زلفیں تو کیا الجھی ہوں گی، وہ تو ایسی سنوری سنوری ہیں کہ جو ان کا ہو جاتا ہے اس کے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں، آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا ہو۔ بس یہ دل فدا ہو جائے، جان فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، باقی شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ نہ رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سچی الفت و محبت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا